السلام علیکم دوستوں، تو یہ آپ کا چیپٹر ہے شبنم کمالی۔ جیسا کہ دوستوں آپ یہ دیکھ پا رہے ہوں گے، آپ کا جو چیپٹر ہے وہ ہے شبنم کمالی کے نام سے، جو کہ یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ یہ چیپٹر جو شبنم کمالی کے نام سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شبنم کمالی چیپٹر، یہ لیسن، یہ سبق بہت زیادہ ہی مشہور ہے اور آپ نے اسے پڑھا ہوگا۔ لیکن دوستوں آپ کو کیا یہ پتہ ہے کہ اس سے کتنے سوالات ہمارے ایگزام میں آتے ہیں یا نہ آتے ہیں؟ تو دوستوں آج میں اس کو کلیئر کر دوں کہ ہاں دوستوں، کنفرم بات یہ ہے کہ ہاں اس چیپٹر سے، اس لیسن سے ہر سال سوال پوچھے جاتے ہیں، چاہے ایک سوال پوچھے جائیں چاہے دو سوال پوچھے جائیں۔ تو اس لیے ہمیں کسی بھی چیپٹر، کسی بھی لیسن کو چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنے ایگزام میں ایک نمبر بھی ادھر ادھر نہیں کرنا ہے۔ اگر ایک نمبر بھی آ رہا ہے تو اسے بھی ہمیں حاصل کرنا ہے۔ تو وہ کیسے کرنا ہوگا؟ وہ اس طریقے سے کرنا ہوگا کہ ہم کو اس میں اچھے نمبر اٹھانے ہیں، تو اس کو سارے لیسن، سارے چیپٹرز کو پڑھنے پڑیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں شبنم کمالی چیپٹر کو، اس کے بعد تھوڑا سا ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد سمجھا کر پھر آگے اس کے جتنے بھی سوالات ہیں اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ دوستو آپ کو پروف کتاب سے ملے گا، آپ کو سارے اس میں جو بھی سوالات ہیں اس کو میں آپ کو اسی کتاب میں آپ کو اسکرین پہ دکھا کر اور اس کے جواب آپ کو بتاؤں گا آپ کی ہی کتاب میں۔ تو دوستو بنے رہیے ویڈیو پہ، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے لیٹس گیٹ اسٹارٹ دا بال رولنگ۔ شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے، ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ اب یہاں پہ ہم کو سرکل بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ کس طریقے کا؟ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب چلتے ہیں آگے۔ شبنم تخلص ہے، ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ اس کو بھی ہم کو سرکل بنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ان کی مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت مشہور ہے، ٹھیک ہے؟ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدا عز و جل جناب شبنم کمالی کی تخلیق ہے، یعنی انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ کون؟ جو ابھی ہمارے نصاب میں شامل ہے، جو ابھی ایک پیج کے بعد وہ حمد میں آپ کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ نیچے چلیے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ واعظ و تبلیغ، اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کیا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک کے جو میں نے بریکٹ کیا ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے اور پھر آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو بعد میں اچھے سے سمجھ میں آئے جب میں اس کے سوال آپ کو کلیئر کرواؤں۔ دیکھیے اس حمد کی بات ہو رہی تھی، تو یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، اور یہ کس کی تخلیق ہے، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ حمد جناب شبنم کمالی، جس کے بارے میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس چیپٹر میں، ٹھیک ہے؟ یہ انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ دوستو اب یہاں پہ یہ جو لفظ اور معنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اکثر بیشتر زیادہ تر ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ جب آپ سے شعر کی اشعار کی تشریح پوچھتے ہیں سوالات میں، تو یہ سب سے بڑا آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کو اس لفظ کے معنی یاد نہ ہو تو پھر آپ شعر کی تشریح نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو ان الفاظ کے معنی یاد ہو جاتے ہیں تو بآسانی آپ کسی بھی شعر کی تشریح کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی یہاں پہ لفظ و معنی آپ کو دیے جاتے ہیں جو بھی چیپٹر میں، سب کو آپ یاد کر لیں، ذہن نشی کر لیں، تاکہ آپ کو شعر کی تشریح کرنے میں کوئی دقت نہ آ سکے، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیں، یہاں پہ آپ دیکھیے آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ حمد کے اشعار میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی ستائش الفاظ میں ممکن نہیں، لیکن بندہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ستائش میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ہم یہاں پہ چینج کرتے ہیں کلر، اور یہاں سے آپ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یہ کچھ جملوں کو، جو آپ کو آگے سوال کو حل کرنے میں بہت زیادہ ہی آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اللہ دونوں جہان کا پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ دونوں جہاں
کو رزق پہنچاتا ہے اور ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے۔ پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلیے اب ہم نیچے چلتے ہیں، اس کو بھی اسکرین شاٹ لے لیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ کا جو سوال ہے، ٹھیک ہے، اس کو اب ہم دیکھتے ہیں اور حل کرتے ہیں اور آپ کو اب کی کتاب میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے پہلا سوال آپ کا کیا ہے، آپ کا یہ پہلا سوال ہے شبنم کمالی، ٹھیک ہے، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال کیا ہے، شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے، ٹھیک۔ تیسرا سوال کیا ہے، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا، ٹھیک ہے۔ چوتھا کیا ہے، کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے۔ یہ 4 سوال ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 سوال میں سے تیسرا یہ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا، یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا آپ جان لیں، ان کی وفات، ان کا انتقال 2006 عیسوی میں ہوا تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 3 باقی سوال بچ گئے ہیں، اس کو ہم آپ کی کتاب سے پروف کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں گے آپ، اس کا یہ اسکرین شاٹ لے لیں کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے اور کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے۔ تو کائنات کی تخلیق یعنی دنیا کو کس نے بنایا ہے، یہ بظاہر اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی دست قدرت میں ہر چیز، پورے کائنات کی تخلیق اللہ نے ہی کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے پورے کائنات کی تخلیق کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے تو یہ آپ کا سوال چوتھا ہو گیا حل۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، بالکل اتنی آسان، بہت ہی آسان کوسچن ہے یہ۔ تو کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ شبنم کمالی کہاں اور کب پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے دکھاتے ہیں آپ کو فرسٹ پیج پہ، آپ کے ابھی جو آپ نے پڑھا ہے، دیکھیے یہاں پہ اوپر میں آ جائیے، یہ شبنم کمالی کے بارے میں کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے، کیا ہے، ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو۔ تو وہ 22 جولائی 1938 عیسوی کو وہ پیدا ہوئے، دیکھ پا رہے ہیں آپ، یہ وہ 22 جولائی، یہاں پہ آپ دیکھیں 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد ہے کہ کہاں پیدا ہوئے، تو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے، یہ دیکھیے ہے۔ بس وہ آپ کا وہ دونوں سوال بھی ہو گیا حل۔ دیکھیے یہاں پہ یہ 2 سوال ہو گیا آپ کا حل، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے۔ اب یہ 4 سوال آپ کے ہو گئے ہیں ختم۔ اب آگے چلتے ہیں 5ویں سوال کی طرف۔ 5واں سوال کیا ہے آپ کا، 5واں سوال ہے کہ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے۔ تو یہ بھی بہت آسان سوال ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں کسی مخلوق کی پریشانیوں کو کوئی حل نہیں کرتا ہے۔ تو انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ ہی حل کرتا ہے، اللہ عز و جل ہی انسان کی پریشانیوں کو بھی حل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 6 کیا ہے، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے۔ ابھی آپ کو بتایا تھا اوپر، کیا نام ہے، مصطفیٰ رضا ہے۔ دکھا دوں، چلیے دکھا دیتے ہیں آپ کو، ذرا تیزی سے، ویڈیو لمبی ہو جا رہی ہے۔ ان کا اصلی نام کیا ہے، تو مصطفیٰ رضا ہے، یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ، مصطفیٰ رضا ہے، ٹھیک ہے، ان کا اصلی نام۔ چلیے تو یہ آپ کے 6 سوال جو آپ کی کتاب میں وہ ہو گئے مکمل۔ اب چلتے ہیں مختصر سوالات۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، حمد کسے کہتے ہیں، 5 جملوں میں لکھیے۔ حمد کے بارے میں کل آپ کو میں نے بتایا تھا، لیکن یہاں پہ کہہ رہا ہے 5 جملوں میں لکھیے۔ تو 5 جملے میں لکھنے کے لیے ابھی آپ کو میں نے جو اسکرین شاٹ لینے کے لیے بولا تھا، اس میں دکھاتے ہیں۔ چلیے نیچے آ جائیے، یہاں سے شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حمد کی تعریف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پاک ذات کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی، اس کے پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی، 2 جملہ ہو گیا۔ وہ دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے، 3 جملہ ہو گیا۔ اور ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے، 4 جملہ ہو گیا۔ پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، 5 جملہ۔ صرف 5 جملے لکھنا ہے، جو کہ آپ کا سوال کہہ رہا ہے، ورنہ اس میں اور بھی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے، یہ آپ کو کل میں نے بہت اچھے سے سمجھایا تھا کہ حمد اللہ کی تعریف، ٹھیک ہے، نعت رسول اللہ کی تعریف، ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے آپ کو اچھے سے سمجھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قصیدہ یعنی جس میں کسی بھی شخص کی تعریف، دنیا کے کسی بھی شخص کی تعریف کی جائے، تو یہ جو آپ کو 3 چیز پوچھا ہے،
حمد منقبت اور قصیدے میں حمد منقبت، سوری معاف کیجیے گا، یہاں پہ نعت کی بات نہیں ہے، یہ نعت کی بات یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نعت کی بات اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ منقبت کی بات ہے۔ تو منقبت یعنی جس میں اللہ کے اولیاء کرام کی، اولیاء اللہ کی جس میں تعریف بیاں ہوتی ہے اسے منقبت کہتے ہیں، نعت کا ذکر ہے نہیں۔ نعت کا ذکر ہوتا تو رسول اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، منقبت کا ذکر ہے۔ یہ دیکھیے آپ کو یہاں پہ منقبت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ منقبت ہے، ٹھیک۔ تو منقبت میں اب آپ کو کیا کرنا ہے، جس میں اولیاء کرام، ٹھیک ہے نا، خلفائے راشدین، ان کی جس میں تعریف و توصیف بیاں ہو اسے منقبت کہتے ہیں۔ تو منقبت، حمد منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے آپ کو معلوم چل گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو اگلا ہے تیسرا نمبر سوال، شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعوں کے نام بتائیے۔ تو ابھی آپ کو میں نے اسکرین شاٹ لینے کے لیے کہا تھا، شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اوپر یہ دیکھیے، کہا گیا یہاں پہ نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، کن کے، یہ شبنم کمالی صاحب کے، تو ان کے 3 کے ہی نام بتانے، تو ان میں انوار عقیدت 1، ریاض عقیدت 2، ضیاء عقیدت 3، اتنا ہی لکھ دیں، 3 بتا رہے ہیں، فردوس عقیدت سبا، یہ سب بہت سارے ہیں، 3 مانگے ہیں آپ کو کوسچن میں، تو آپ 3 دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال بھی ہو گیا آپ کا حل، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ ہے یہ چوتھے نمبر پہ جو سوال ہے کہ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے۔ تو حمد اور نعت میں بنیادی فرق صرف اتنا آپ لکھ دیں کہ حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں، ٹھیک، اور نعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں۔ اور اس میں اگر جملے بنا کر لکھنا چاہے تو آپ اللہ کی کچھ تعریفیں لکھ دیں، رسول اللہ کی کچھ تعریفیں لکھ دیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ لکھ دیں۔ بس یہ چوتھا سوال بھی آپ کا مختصر سوالات کے بھی حل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، طویل سوالات۔ شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے آپ سے جو یہ بولا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، آپ کو بولا جا رہا ہے کہ اس کی تشریح کرنا ہے، کس کی تشریح، جو ابھی اس میں شبنم کمالی نے جو حمد لکھا ہے اپنی کتاب میں، جو ابھی آپ کو اوپر دکھایا ہوں، اس کی تشریح مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے اور حمد کا خلاصہ لکھیے، ٹھیک ہے۔ تو حمد کا خلاصہ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ لکھیں گے، شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بھی بیان کریں گے، شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح بھی کریں گے۔ تو چلیے کر لیتے ہیں۔ تو پہلے سوال کی، شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے۔ چلیے آپ کو بتاتے ہیں کیسے تشریح کرنا ہے۔ پہلا شعر کیا ہے، خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کہ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، ٹھیک ہے نا، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ تو دونوں جہان کا مالک و خالق ہے، کون، تو رب، میرے اللہ، تو دونوں جہاں کا خالق و مالک ہے، تو عزت ذوالجلال ہے۔ تو آپ کو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کچھ معنی سمجھ میں نہ آئے تو اس لیے آپ جو بھی الفاظ اور معنی دیے جاتے ہیں اسے یاد کر لیں۔ دیکھیے جیسے ذوالجلال ہے، تو ذوالجلال کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہاں پہ دیکھیے ذوالجلال کا مطلب ہے مرتبہ والا، عظمت والا، ٹھیک ہے۔ خالق معنی پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ عز و جل عزت اور بڑائی والا، ٹھیک ہے۔ حمد خدا کی تعریف لکھا ہو۔ یکتا یعنی اکیلا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یکتا یعنی اکیلا۔ تو اس طریقے سے جب آپ جملے یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت آسانی ہوتی ہے شعر کی تشریح کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو خالق دو جہاں تو عزت ذوالجلال ہے، ٹھیک ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ تو خالق یعنی پیدا کرنے والا، دو جہاں ہے یعنی دونوں جہاں کا تو پیدا کرنے والا ہے، اور تو ہی عزت و ذوالجلال ہے، ٹھیک ہے، یعنی تو عزت و بڑائی والا ہے۔ خدا کی تعریفیں لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یکتا ہے یعنی تو اکیلا ہے، تیری ذات اکیلا ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، یعنی دوسرا کوئی معبود، کوئی دوسرا خدا نہیں، یا تیرے ماں باپ یا تیرے بھائی بہن کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تیری ذات پاک عالی اور بے مثال ہے، تمہارے جو ذات ہے وہ بہت پاک و صاف ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت اونچا ہے، ٹھیک ہے، اور بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمہارے ذات کی۔ بس اتنا شعر کی تشریح میں لکھ دے، 4-5 جملے کافی ہیں، ٹھیک ہے۔
لیکن جب آپ سے طویل پوچھا جائے تو بس اللہ کی بڑائی لکھتے جانا ہے، جو بھی شعر کی تشریح اس میں جو بھی آپ کو ملتے جا رہے ہیں اپنے خوبصورت جملوں میں آپ اسے لکھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلیے اب دوسرا کیا سوال تھا آپ کا؟ دوسرا سوال تھا شبنم کمال کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کو میں نے اوپر دکھایا تھا، یہ جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے شبنم کمال کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے، تو دیکھیے اوپر میں یہاں فرسٹ پیج میں جو آپ کو بتایا تھا کہ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے، یعنی بہت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ، بہت ہی دلچسپی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے منقبت، انہوں نے نعت، حمد، یہ سارے شعری طور پہ لکھے ہیں اپنی کتابوں میں۔ ان کی بہت ساری کتابیں شائع ہوئی ہیں، اس میں لکھے ہیں اور مشہور ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس میں بہت ہی عاجز و انکساری والہانہ انداز استعمال کیا ہے، میٹھے الفاظ کا انہوں نے ان کتابوں میں ذکر کیا ہے تاکہ لوگ پڑھیں تو ان کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت جگے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی شعری دنیا میں انہوں نے اپنے انداز کو پیش کیا ہے اور لکھا ہے۔ تو آپ اتنا لکھ دیں، ٹھیک ہے، بس کافی ہے۔ اب چلتے ہیں آپ کے آخری سوال جو ہیں وہ ہیں کیا کہ حمد کا خلاصہ لکھیے۔ حمد کا خلاصہ بہت آسان ہے آپ کے لیے، دیکھیے یہاں پہ یہ حمد کا خلاصہ، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے اس میں لکھ دیں حمد کے ان اشعار میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا اظہار کیا گیا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی ستائش الفاظ میں ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم جتنی جو آپ کو کل میں نے سمجھایا تھا کہ جتنی بھی اللہ کی تعریف کریں وہ کم ہے، اس کی صفاتوں کو بیان کریں، اس کی صفتوں کو بیان کریں کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی صفتیں بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اس کے بعد دو جہاں کا پیدا کرنے والا اس کی پاک ذات کوئی دوسری مثال نہیں، مطلب اس کی ذات بہت عالی و شان ہے، ٹھیک ہے۔ حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اسی نے زندگی کے نظام مرتب کیا ہے، عقل، یہ ساری چیزیں آپ آخر تک کے لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس طریقے سے آپ لکھتے ہیں حمد کا خلاصہ، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ کے جو سوالات تھے وہ حل ہو چکے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ، تو اگر آپ کو اس سے کچھ سمجھ میں آیا تو آپ ایک لائک کر کے میرے حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ چلیے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔